وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے تم پر ایک بادل کو سایہ فگن کیا اور تم پر من اور سلوہ کو نازل کیا۔ ہم نے تم کو جو پاک چیزیں دی ہیں ان سے کھاؤ، اور ہماری حکم عدولی کر کے انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم خود سے کرتے تھے، ہمارے حکم کو نہ مان کر، ہمارے حکم کو نہ مان کر۔ تو حکم کو نہ مان کر ہم پر انہوں نے کچھ ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا، ہمارا انہوں نے کوئی نقصان نہیں کیا، انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا۔ تو علامہ قرطبی لکھتی ہیں اس آیت کی تفسیر کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ بنو اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ جبارین کے شہر میں داخل ہوں اور ان کے خلاف جہاد کریں۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ قوم ہے جن کے اوپر بے انتہا خدا نے اپنی نعمتوں کا نزول فرمایا، اور یہ وہی قوم ہے جس نے ہر جگہ کے اوپر خدا کی نافرمانی اور بے ادبی کی۔ وہ صحیح۔ اب خدا نے جب ان کو فرمایا کہ اس شہر میں داخل ہوں اور ان لوگوں سے مقابلہ کیجیے، ان لوگوں سے جہاد کریں، اب جہاد کا وقت ہے، تو اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی کہ موسیٰ علیہ السلام، کیا ایسا نہ ہو کہ آپ اور آپ کا رب خود جا کر ان سے جنگ کر لیں، اگر ہم نہ جائیں؟ ہم نہیں جاتے، آپ چلے جائیں اور آپ ساتھ اپنے رب کو لے جائیں، آپ لوگ جا کر جہاد کریں، ہم نے نہیں جانا۔ ان کی اس گستاخی کی سزا کے طور پر اب ان کو اس میدان کے اندر کیسی بھیانک سزا دی گئی، 40 سال تک سرگرداں رکھا گیا، 40 سال تک میدان تیہ، مصر اور شام کے درمیان میں وہ ایک میدان ہے، ایک میدان جو تقریباً چند میلوں کا وہ میدان ہے، ایک وسیع و ریز میدان ہے، وہ جو مصر اور شام کے درمیان میں۔ تو اور وہ یہ جو میدان ہے، یہ جو جگہ ہے، یہ بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام تھا۔ بنی اسرائیل کا جو اصل وطن تھا وہ تو ملک شام تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل مصر میں آ کر مقیم ہو گئے، مصر میں آ کر آباد ہو گئے، ایجپٹ میں۔ فرعون مصر کی غلامی کا دور بھی ان لوگوں نے مصر میں گزارا، پیچھے ہم نے پڑھا سارا، وہ آپ کو یاد ہوگا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں نجات عطا فرمائی، فرعون کو سمندر میں غرق ہوا اور بنی اسرائیل نے اطمینان کا سانس لیا۔ اب اس دوران ملک شام پر جب بنی اسرائیل ایجپٹ میں آ کر آباد ہوئے اور یہاں پر مقیم ہوئے، تو اس دوران شام کے اندر ایک قوم عمالقہ تھی، انہوں نے قبضہ کر لیا، اس قوم نے ان کی جگہ پر قبضہ کر لیا۔ فرعون کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے بعد اب بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ بھی عمالقہ سے جہاد کریں اور ان سے اپنا وطن آزاد کروائیں، ان سے جہاد کریں، کیونکہ وہ آپ کی جگہ پر قبضہ کر چکے ہیں، ان سے اپنا وطن آزاد کروائیں۔ تو بنی اسرائیل
اب جہاد کے لیے ملک شام کی طرف روانہ ہوئے. جیسے خدا کا کلام سننے کے لیے، معذرت طلب کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہوئے، اور وہاں جا کر کیا کر دیا؟ نہیں، ہمیں خدا کو ہمارے سامنے لا کے کھڑا کرو تب ایمان لائیں گے آپ پر، ورنہ ایمان ہی نہیں لائیں گے. اب یہاں اب حکم ہوا جہاد کا، تو اب جہاد کے لیے چل پڑے. جی، تاکہ ان سے اپنا وطن آزاد کروائیں. اچھا، جب یہ عمالقہ کی حدود کے قریب پہنچی تو ان کو خبر ہوئی کہ بھئی ان کی تو قوت اور طاقت کا حال، ان کی کافی طاقتور قوم ہے اور کافی ان کے پاس چیزیں، اسلحہ وغیرہ. اب یہ پھر ہمت ہار بیٹھے. حالانکہ جہاد کا حکم تو ان کو خدا نے دیا تھا نا، اور مدد تو خدا کی تھی جو آنی تھی، اور جہاد سے انہوں نے منہ موڑ کر فوراً واپس لوٹ چلے. انہوں نے کہا نہیں، یہ جہاد ہم سے نہیں ہونا، یہ قوم بڑی طاقتور ہے، ہم سے ان سے نہیں لڑا جانا، جدھر سے آئے ہو ادھر ہی واپس لوٹ جاؤ. اب وہ واپس لوٹے اور بے ادبی اور گستاخی یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمانے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے رب کو ساتھ لے جائیے اور جا کر آپ جنگ کر لیں ان سے، عمالقہ سے علاقہ خالی کرو. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس نافرمانی اور حکم عدولی کہ اس جرم کی سزا اللہ تعالیٰ نے ان کو یوں دی کہ وہ اپنے گھروں تک جانے کی فکر میں اب واپس لوٹے نا. تو سفر میں انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی طرح فوراً اپنے گھر واپس پہنچ جاؤں. اب وہ ساری رات بسر کرنے کے بعد وہ صبح کو اچھا وہ اپنے گھروں تک جانے کی فکر میں سارا دن سفر کرتے، رات بسر کرنے کے بعد جب صبح کو اجالا ہوتا تو دیکھتے کہ جہاں سے چلے تھے وہیں پر کھڑی ہیں، جہاں سے چلے تھے وہیں پر کھڑی ہیں، اور اپنے آپ کو وہیں پاتے جہاں سے گزشتہ صبح انہوں نے سفر کا آغاز کیا تھا. اس پریشان حالی کے عالم میں انہوں نے اس میدان میں کتنے سال گزار دیے؟ 40 سال. 40 سال انہوں نے اس میدان میں گزار دیے. اس وادی میں نہ کوئی سایہ دار درخت تھا اور نہ ہی کوئی عمارت. اور میں نے خود وہاں پر ایجپٹ کے اندر میں نے ریگستان دیکھے ہیں، ایسے خوفناک ریگستان، کوئی 100 کلومیٹر لمبے، 500 کلومیٹر لمبے ریگستان، کوئی درخت نہیں، کوئی سبزہ نہیں، کوئی پانی نہیں وہاں پر جن سے. تو اس وادی میں نہ کوئی سایہ دار درخت تھا، نہ ہی کوئی عمارت تھی، نہ پینے کے لیے پانی، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز، نہ ضروریات زندگی کے دیگر لوازمات. اس بے سر و سامانی کے عالم میں اب کیا کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ پھر دعا کرتے، یا اللہ مہربانی فرما، یا اللہ مہربانی فرما. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اب کیا ان کے لیے سب سامان مہیا ہو جاتا.